میں بستر پر درا سگریٹ پیتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ نئی حکمت عملی کے ذریعے میں جلد ہی اس عمارت سے نجات حاصل کر لوں گا۔ تقریباً 11 بجے خوابگاہ کا دروازہ کھولا گیا۔ آنے والا بیدی ہی تھا۔ دارالحکومت سے اعلیٰ اختیاراتی ٹیم آئی ہے، وہ لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ اسی کیمیا گری کے چکر میں؟ ہاں، تاراپور نیوکلیئر پروجیکٹ کے مشیر ڈاکٹر رامانند بھی آئے ہیں۔ یہ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں؟ صف اول کے ایٹمی سائنسدان ہیں۔ جوہری طبیعیات میں ان کی رائے صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ بیدی شاید آنے والوں میں ڈاکٹر رامانند سے ہی متاثر تھا۔ پر یہ مجھ سے مل کر کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا۔ آنے والوں میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے گورنر اور جسپال صاحب بھی شامل ہیں۔ ڈان ہاؤس کا کانفرنس روم مختصر لیکن انتہائی شاندار تھا۔ بیدی مجھے دروازے پر ہی چھوڑ کر لوٹ گیا اور سیکرٹ سروس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل نے بڑے تپاک سے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں دوسرے افراد کی وجہ سے کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ جسپال نے باری باری ان سے میرا تعارف کرایا۔ ڈاکٹر رامانند انتہائی ضعیف شخص تھا، مگر موٹے موٹے عدسوں کے پیچھے اس کی آنکھیں زندگی کی جوت سے روشن تھیں۔ یشونت راؤ وزارت خزانہ کا سیکرٹری تھا۔ ادھیڑ عمر اور مکار آدمی تھا۔ گورنر کا نام جے سی کھنہ تھا۔ اس بھیڑ میں وہی قدرے معقول نظر آتا تھا۔ ہم لوگ تمہارے منصوبے کی تفصیلات جاننے کے لیے آئے ہیں۔ چند منٹ کی رسمی گفتگو کے بعد جسپال نے مجھے مخاطب کیا۔ پارس پتھر کی وجہ سے بڑی حد تک مجھے قید تنہائی میں رہنا پڑ رہا ہے۔ میں اس تنہائی سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے بیدی کو بتایا تھا کہ میں پارس کے بغیر بھی سونا تیار کر سکتا ہوں۔ سونا تیار کر سکتا ہوں؟ رامانند چونک کر بولا۔ برخوردار، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ شاید اس نے میری بات پوری نہیں سنی تھی، ورنہ اچھل پڑا ہوتا۔ میری بات بہت سادہ اور آسان ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں تانبے اور پارے سے سونا تیار کر سکتا ہوں، مگر اس میں صرف ایک کسر رہ جاتی ہے۔ میرا بنایا ہوا سونا ہر اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ رنگ، خواص اور کثافت کی بنیاد پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا، مگر اس میں اصل سونے کے مقابلے میں قدرے سختی رہ جاتی ہے جو کسوٹی پر پکڑی جاتی ہے۔ میں ایک تجربہ کر چکا ہوں۔ اگر میرے بنائے ہوئے سونے میں برابر کی مقدار میں اصلی سونا ملا دیا جائے تو اس کی شناخت ناممکن ہو کر رہ جاتی ہے۔ تم کس طرح سونا تیار کرتے ہو؟ رامانند کے چہرے پر بے اعتباری نمایاں تھی۔ کیمیا، میں نے آہستہ سے کہا، اور اسی کے ساتھ مجھے لیاقت آباد والے سنیاسی کے الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے اپنے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، کیمیا دھاتوں کا اوگان ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ سائنس کے آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو عجیب لگے، مگر میرا تجربہ ہے کہ سونا تیار کرنا ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن؟ برخوردار، بالکل ناممکن ہے۔ اگر تم سائنس کی ابجد سے بھی واقف ہو تو ضرور جانتے ہوگے کہ ہر دھات بلکہ عنصر کے ایٹم کی ماہیت جدا ہوتی ہے۔ ایٹم اور نیوکلیس کی ساخت تبدیل کیے بغیر ایک عنصر کو دوسرے میں بدلنے کا تصور ہی احمقانہ ہے۔ جناب، میری علمی استعداد اتنی تو نہیں کہ میں آپ سے بحث کر سکوں، مگر میں آپ کو اپنا بنایا ہوا سونا پرکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جڑی بوٹیوں اور آگ کے سہارے ایسی تبدیلی لانے کا دعویٰ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ بوڑھے رامانند کے خراٹ چہرے پر بے اعتباری اور نمایاں ہو گئی۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ 2 اور 2 7 ہوتے ہیں۔ برخوردار، تم تو سائنس کی بنیادیں ہلا دینے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ یہ بھٹیوں اور جڑی بوٹیوں کا کھیل نہیں۔ اس کے لیے کروڑوں کی مالیت کے ری ایکٹر درکار ہوتے ہیں جو حساس ترین آلات کے ذریعے چلتے اور کنٹرول ہوتے ہیں۔ سونا بنانا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ مصنوعی سونا بنا لیا گیا ہے، مگر وہ اصل سونے سے کئی گنا قیمتی ہے۔ یہ منصوبہ اپنے تجرباتی حدود میں ہی دم توڑ چکا ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، مگر میری پیشکش اسی قدر احمقانہ ہے تو میں اسے دستبردار ہوتا ہوں۔ اوہو، یوں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھا رامانند میرے قریب اٹھایا۔ ہو سکتا ہے سونے کے رنگ کی کوئی مرکب دھات بنائی ہو تم نے۔ میں ہمیشہ تجربات کی حوصلہ افزائی کرتا رہا ہوں۔ تم وہ مرکب تیار کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا بنایا ہے۔ اب میں ایک اور بات پوچھوں گا جناب۔ وہ کیا؟ کیا محض پتھر کے لمس سے لوہے کو سونے میں تبدیل کرنا ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ جسپال کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ یشونت راؤ منہ پھاڑے یہ ساری گفتگو حیرت سے سن رہا تھا۔ بوڑھا زور سے ہنسا۔ تم شاید پارس پتھر کی بات کر رہے ہو۔ بچپن میں اس کی کہانیاں میں نے بھی پڑھی ہیں، مگر یہ ان جاہلوں کی اختراع ہے
जो मेहनत किए बगैर पलक झपकते में करोड़पति बनने के सपने देखा करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि चंद दिन पहले तक पारस मेरे कब्ज़े में था और मैंने उसे खासी मिकदार में सोना तैयार किया और खुले बाजार में फ़रोख्त किया था, तो मैं उसे तुम्हारा दिमागी खलल कहूँगा। रामानंद ने मेज़ पर मुक्का मारकर झल्लाए हुए अंदाज में कहा। मैं उसे बताना चाहता था कि ये मेरा दिमागी खलल नहीं, बल्कि पारस ही की वजह से मैं सीक्रेट सर्विस का कैदी हूँ और उसकी हुकूमत अपने बेहतरीन वसाइल के ज़रिए पारस हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। मगर जसपाल ने मुझे आंख के इशारे से रोक दिया। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि सफदर को अपनी दरियाफ्त आपके तजुर्बे की कसौटी पर आजमाने का मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। जसपाल ने कहा, हाँ हाँ, ये पेशकश तो मैं खुद भी कर चुका हूँ इसे। तुम्हारे तजुर्बे पर कितनी लागत आएगी? वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी यशवंत राव ने पहली बार ज़ुबान खोली। बस चंद हज़ार रुपये। मैंने लापरवाही से कहा, बजट तो बहुत मामूली है। यशवंत ने खन्ना से मुखातिब होकर कहा, इतनी रकम तो हर वक्त दी जा सकती है। मेरा ख्याल था कि ये कोई बहुत बड़ा मंसूबा होगा। तुम्हें इस धात की तैयारी में कितना अरसा लगेगा? रामानंद ने पूछा। अगर आज सामान मिल जाए तो शायद 3 दिन काफ़ी होंगे। ठीक है। रामानंद यशवंत राव से मुखातिब होकर बोला, ये 3-4 दिन तो मैं इसी जजीरे पर गुजार दूंगा। मेरा दामाद यहाँ नेवल बेस पर मामूर है। जैसे आपकी मर्ज़ी जनाब। यशवंत ने कहा। मैंने घूरकर जसपाल की तरफ देखा। चंद दिन पेशतर मुझे बेटी से मालूम हो चुका था कि डॉन हाउस अम्बाला में नहीं है, मगर जसपाल ने शुरू से ही मुझे इस गलतफहमी में मुब्तला रखा था और अब डॉक्टर रामानंद किसी जजीरे की बात कर रहा था। इस मरहले पर जसपाल ने मुझे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भेज दिया। बैरूनी इंतज़ारगाह में बेदी बेचैनी के साथ मेरा मुंतज़िर था। वो मुझे साथ लेकर मेरे रहायशी कमरे की तरफ चल दिया। ये कौन सा जजीरा है? जजीरा? मेरे सवाल पर बेदी बुरी तरह चौंका। हाँ, जब मैंने तुम्हें एक दोस्ताना पेशकश की है तो मेरे साथ इतना पुरस्कार रवैया रखना मुनासिब नहीं है बेदी। अगाटी, इस जजीरे का नाम अगाटी है। तुम इस वक्त हिंद के जनूब मगरबी समंदर में मौजूद हो। बेदी खिफ़्फ़त आमेज़ लहजे में बोला, यानी जज़ायर मालदीव के आसपास? बेदी ने सर को इस बात में जुम्बिश दी। सीक्रेट सर्विस शुरू से ही मेरे साथ बड़ा खेल खेल रही थी। अम्बाला के गिरदोनवा में सैकड़ों मील दूर तक भी समंदर का नामो निशान नहीं था, जबकि पहली गिरफ्तारी के मौके पर जसपाल ने मुझे यही तासुर दिया था कि डॉन हाउस अम्बाला में है। उन लोगों ने मुझे तैयारे के ज़रिए भी अम्बाला से इस जजीरे पर मुंतकिल किया, तो ये सफ़र किसी तरह 4-5 घंटों से कम नहीं था। फिर तैयारा वगैरह का इंतज़ाम भी फौरी तौर पर होना मुमकिन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि डॉन हाउस में हर आमद रफ्त के मौके पर उन लोगों ने मेरे हाफिज़े से कई घंटों की वो मुद्दत भुलाई हुई थी। यकबैक मुझे एहसास हुआ कि अपनी तमाम हाजिर दिमागी के बावजूद उन लोगों के सामने मैं बिल्कुल बेहैसियत हूँ। मेरी उस वक्त तक की ज़िंदगी मुजरिमाना सरगर्मियों तक महदूद रही थी। अगर मैं अपनी ज़ात के साथ जानिबदारी से काम लूँ तो मुहिम जोई भी मेरे मशागिल में शामिल थी, मगर सियासत और फ़ौजी मसाइल यकीनी तौर पर मेरी दिलचस्पियों के ज़ुमरे से खारिज थे। जजीरे के तस्करे पर मुझे इतना ज़रूर याद आया कि हिंद में सीता के साथ रूपोशी के दौरान में बिला नागा मकामी अखबारात का मुताला किया करता था। मेरा मकसद सिर्फ ये होता था कि अपने और सीता के बारे में राय आम्मा और सरकारी मुहिम का अंदाज़ा कर सकूं। इन्हीं दिनों मैंने अखबारात में पढ़ा था कि हिंद सरकार अपने इलाकाई समंदरों में अपनी क़ुव्वत मुस्तहकम कर रही है ताकि साहिल से दूर जज़ायर से बड़ी ताकतों के बहरी बीड़ों की नकलो हरकत पर नज़र रख सके। शायद मुझे हिफाजत और राजदारी के ख्याल से ऐसे ही किसी जजीरे पर लाया गया था। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया रहा। बेदी ने वापस जाकर एक खिदमतगार के ज़रिए मुझे डिम्पल की एक सरबंद बोतल भिजवा दी। मेरी तरफ से शुबहात दूर हो जाने के बाद उसका रवैया बहुत माकूल हो गया था, मगर मेरी नज़रों में उसका मकाम बुलंद ना हो सका। काफ़ी देर बाद जसपाल मेरे पास आया। तुम्हें रामानंद से उलझने की ज़रूरत नहीं, अभी उससे तुम्हारी मुलाकातें और होंगी। उसका काम सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बनाए हुए सोने का मेयार जांच सके। वो तो तजुर्बे को झुठलाता है। कहीं पारस पत्थर की कारगुजारी देख लेता तो पागल ही हो जाता। हिंद में उसके पाए का दूसरा आदमी नहीं है। दुनिया के चंद गिने चुने साइंसदानों में उसका शुमार होता है और वो अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हसास भी है। मैं कोशिश करूँगा कि वो सन की बुढ़ा तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त न बिता पाए। मेरे काम का आगाज़ कब होगा? आज। तुम सामान बताओ। मैंने एहतियात के साथ अपने बाजू पर बंधा हुआ तावीज़ खोला जो अभी तक सीक्रेट सर्विस वालों की नज़र करम से बचा हुआ था। जसपाल ने हैरत से मुझे तावीज़ उधेड़कर
کاغذ کا وہ مڑا توڑا پرزہ کھولتے دیکھا جس پر نسخہ کیمیا درج تھا۔ میں نے نہایت تفصیل کے ساتھ اسے ہر چیز کی مقدار لکھوا دی، بھٹی اور کٹھالیوں وغیرہ کے بارے میں بھی ہدایات دی۔ فہرست تو خاصی طویل ہے، بھٹی وغیرہ لگنے میں بھی وقت صرف ہوگا۔ تم کل شام سے پہلے کام کا آغاز نہیں کر سکو گے؟ ہاں، چند تولہ تیزابی سونا اور نمک شورا کا تیزاب بھی درکار ہوگا۔ سونے کا کیا ہوگا؟ میں اپنے تیار کیے ہوئے سونے اور اصل سونے کی ملاوٹ والا نمونہ بھی ساتھ ہی تیار کر لوں گا تاکہ رامانند اسے بھی آزما سکے۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا۔ خریداری کے لیے کسی تجربے کار آدمی کا جانا ضروری ہے۔ ہر چیز خالص ہونی چاہیے۔ تم بے فکر رہو، یہ میرا کام ہے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت مجھے اطلاع ملی کہ سارا سامان ڈان ہاؤس پہنچ چکا ہے۔ بیدی مجھے ساتھ لے کر اس وسیع و عریض عمارت کے ایک اندرونی کمرے میں پہنچا جہاں ایک کاریگر بھٹی لگا رہا تھا۔ اس کمرے میں ہوا کی نکاسی کا انتظام ناکافی ہے، میں نے وہاں پہنچتے ہی کہا۔ تم فکر مت کرو، بھٹی کی گرمی تمہیں پریشان نہیں کرے گی، میں یہاں پنکھے رکھوا دوں گا۔ اس وقت جسپال ہی سارے انتظامات کا براہ راست ذمہ دار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں بیدی کی شخصیت پس منظر میں چلی گئی تھی۔ گرمی نہیں، تجربے کے دوران یہ کمرہ زہریلے بخارات سے بھر جائے گا، مجھے اپنی صحت بھی عزیز ہے۔ میں نے جواب دیا اور جسپال کمرے کی ایک دیوار توڑ کر ایگزاسٹ فین نصب کرانے کے انتظامات پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ اسی رات میں نے بحیرہ ہند کے اس دور افتادہ جزیرے پر بھٹی روشن کی۔ تجربے کے آغاز سے قبل جسپال نے نہایت مکارانہ طریقے پر اپنا اطمینان کر لیا تھا کہ اس کے لائے ہوئے سامان کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میں نے وزن کر کے 40 تولے تانبے کی پتلی پتلی سلاخیں کٹھالی میں ڈالی اور چند سفوف ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیا۔ برقی پنکھے کی تیز ہوا آگ کو بھڑکا رہی تھی، شعلے کمرے کی بند فضا میں لپک رہے تھے۔ وہاں صرف سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی یا بھٹی کے پنکھے کی موٹر کا دھیما دھیما یکساں شور فضا کو مرتعش کر رہا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے جسپال اور بیدی کا جائزہ لیا۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھے بڑے انہماک سے بھٹی کو گھور رہے تھے۔ میں نے کٹھالی بھٹی پر سے اتار لی اور بیکر سے ناپ ناپ کر چند قطرے تیزاب اور محلول اس میں ڈالنے لگا۔ کٹھالی سے تیز بدبو ابھری اور فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے چند بوٹیوں کے صفوف کٹھالی میں ڈالے اور اسے دوبارہ بھٹی پر چڑھا کر پنکھا چلا دیا۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ کٹھالی میں سے نارنجی اور سرمئی رنگ کا تیز بدبودار دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ اس کثیف دھوئیں نے ہم سب کی حالت غیر کر دی۔ جسپال اور بیدی تو اپنے سینے ہاتھوں میں دبائے بری طرح کھانستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، مگر میرا وہاں رہنا ضروری تھا۔ صفدر، کمرے سے باہر نکل آؤ، یہ موذی بخارات تمہیں بے ہوش کر دیں گے۔ باہر سے بیدی نے مجھے پکار کر کہا۔ میری فکر مت کرو، میں نے کسی ماہر کیمیاگر کی طرح اعتماد سے کہا، یہ چند منٹ کی بات ہے، پھر تم بھی اندر آ سکو گے۔ بھٹی سلگتی رہی، میری نظریں آنچ پر جمی ہوئی تھی۔ میں اس میں وقفے وقفے سے کوئلہ ڈالتا رہا۔ آخر کار آگ اس کثیف دھوئیں کی بدبو چاٹ گئی۔ باہر کی راہداری سے جسپال اور بیدی کے قدموں کی بے جان آہٹیں سنائی دیں۔ وہ دھواں صاف ہونے کے انتظار میں باہر ہی ٹہل رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اب دھواں صاف ہو گیا ہے، میں نے انہیں پکارا۔ اف، یہ تو بڑا موذی کام ہے۔ جسپال نے اندر آتے ہی گہرا سانس لیا۔ اس کے لیے تو واقعی کھلی جگہ درکار ہے، کیمیا کھیل نہیں ہے جسپال صاحب۔ میں نے اپنے وجود میں ایک نیا فنکارانہ اعتماد ابھرتا محسوس کیا۔ کیمیاگر اپنا خون جگر دے کر سونا بناتا ہے، یہ دھواں براہ راست پھیپھڑوں کو گلانے میں کمال کی صلاحیت رکھتا ہے، اور رامانند ایسے قیمتی تجربے کو جھٹلانے پر تلا ہوا ہے۔ تم پھر اس بڈھے کو لے بیٹھے، اسے بھول جاؤ صفدر، سرکار تمہارے فن کو مانتی ہے، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں؟ جسپال نے قہقہا لگا کر کہا۔ رات دھیمے دھیمے سرکتی رہی، وقفے وقفے سے کافی کے دور چلتے رہے۔ جب ان دونوں نے مجھے بھٹی کے قریب بیٹھے اور اس میں کوئلے جھونکتے دیکھا تو جسپال رہ نہ سکا۔ تم آرام کر لو، میں ایک آدمی لگا دیتا ہوں، صبح تمہاری واپسی سے قبل وہ آگ دھیمی نہیں ہونے دے گا۔ بھٹی روشن کرنے کے بعد 17-18 گھنٹے میں پلک بھی نہیں جھپک سکتا ہوں۔ اس تاؤ کو پارے میں ڈالنے کے بعد ہی میں آرام کروں گا۔ تانبے کو پگھلانا ہے نا؟ نہیں، مجھے اس مرحلے کا انتظار ہے جب یہ نہ ٹھوس رہے گا اور نہ پگھلنے پائے گا۔ اس وقت میرے شامل کیے ہوئے اجزا تانبے میں رچ کر اپنا کام دکھا چکے ہوں گے۔ تمہاری باتیں بھی رامانند سے کم نہیں ہیں کسی بھی طرح۔ اس سے دال روٹی کی بات بھی کرو نا
तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम घसीट लाता है। भला ये भी मुमकिन है कि तांबा ना ठोस हो ना माले? कैसे धुआं करने का इरादा है? बस देखते रहो जसपाल साहब, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। बिसात पर एक चाल हाथ में आने के बाद मैं एक बार फिर उससे बराबरी के साथ गुफ्तगू करने के काबिल हो चुका था। बाहर शायद सुबह का धुंधला सा उजाला फैल चला था जब तांबे की वो सलाखें अपने ही बोझ से मोम की तरह मुड़ने लगी और उनसे हल्का हल्का धुआं उठने लगा। मैंने फ़ौरन भट्टी का बरक़ी पंखा बंद कर दिया और दहकते हुए कोयलों पर पानी का छींटा देकर उसे सर्द कर दिया। पारा की मुकर्ररा मिक़दार चीनी मिट्टी के खुले मुंह के मर्तबान में तैयार थी। मैंने कठाली में चिमटा डालकर तांबे की वो स्याही माइल सलाखें निकाली और पारे के मर्तबान में डाल दी। गरम गरम तांबा सयाल पारा में डूबा तो मर्तबान में चंद तड़ाके हुए और दूधिया रंग के जहरीले धुएं के बादल फिजा में बुलंद हुए। मैंने फ़ौरन ही मर्तबान का मुंह बंद कर दिया। क्या काम ख़त्म हो गया? जसपाल ने हैरत और खुशी के साथ पूछा। फ़िलहाल आग का काम ख़त्म हुआ है। अब 24 घंटे बाद इस मर्तबान से चांदी की तरह चमकती सलाखें बरामद होंगी, जिन्हें कीमिया की ज़ुबान में सफ़ेद सोना कहा जाता है। यानी तांबे पर पारे का मलमा चढ़ जाएगा? मलमा नहीं, तांबा तो अब जल गया है। जो कुछ रह गया है वो पारे के साथ यकजान हो जाएगा। तुम किसी सलाख को काटोगे तो अंदर से भी वही कुंदन का दमकता हुआ निखार चमकेगा। अंगारे अच्छी तरह बुझाने के बाद मैंने सारा सामान वहीं छोड़ा, कमरे को मुकफ़िल किया और ख्वाबगाह में लौट आया। अब रह रहकर मेरे जहन में भांदड़ नास का ख्याल आ रहा था। अगर कहीं से वो मिल जाती तो सफ़ेद तांबे को रंगने के बाद मैं उसे भांदड़ नास का ताव देता और मेरा बनाया हुआ सोना कानों से निकालकर साफ़ किए गए सोने का हम पल्ला होता। मगर ये मेरा अपना राज था, मैं इसे ज़ुबान से भी नहीं निकालना चाहता था। मैं जिन लोगों के चुंगल में फंसा हुआ था उनके वसाइल लामहदूद थे। नेपाल एक छोटा और अमन पसंद मुल्क है जिसकी इलाके में कोई फ़ौजी क़ुव्वत नहीं। हिंद फ़ौज के दस्ते तहक़ीक़ या किसी फ़र्ज़ी मुहिम का बहाना बनाकर दनदनाते हुए नेपाल में घुस सकते थे। वो मशीन गनों की बाढ़ पर भांदड़ नास को पूजने वाले आदमखोर कबाइल को ज़ेर तो क्या निस्तो नाबूद कर सकते थे और यूँ चंद ही दिनों में डॉन हाउस में भांदड़ नास के अंबार लग सकते थे। मगर कोई नादीदा क़ुव्वत मुझे ये राह इख्तियार करने से रोक रही थी। भांदड़ नास के पुजारी आदमखोर सही, मगर उन्हें अपने इलाके में ज़िंदा रहने की इजाज़त होनी चाहिए थी। सोचते सोचते मैं सो गया। फिर जब मुझे बेदी ने बेदार किया तो आधी रात बीत चुकी थी। डॉक्टर रामानंद ने मालूम किया है कि तुम्हारा काम किस मरहले पर है। वो खुद कहाँ है? न्यू कंट्रोल बेस पर अपने दामाद के साथ मुकीम है। कल वापस जाना चाहता है। शायद कल शाम तक मैं नमूने उसके हवाले कर सकूँगा। रात के खाने का वक्त तो कभी का गुजर चुका था, मगर मेरी खातिर डॉक्टर बेदी ने सारा इंतज़ाम कराया और खाने वगैरह से निमट कर मैं दोबारा उसी कमरे में जा पहुंचा जहां तांबे को पारा जिला दे रहा था। जसपाल कहाँ हैं? वो शाम को बेंगलोर चले गए, कल तक लौट आएंगे। और उसी वक्त मेरे जहन में इंतकाम के बिच्छू ने अपना हौलनाक डंक उभारा। बेदी मेरे साथ तन्हा था और अपनी दानिस्त में मेरे साथ दोस्ती इस्तेवार कर चुका था, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी वो बदतरीन गाली ना भूल सका था जो बेदी ने मेरी प्यारी सीता के लिए इस्तेमाल की थी। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। इसकी क्या ज़रूरत है? मेरी इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा। हवा तुम्हारी इजाज़त की पाबंद नहीं है बेदी। मुझे अब सोने को हवा से बचाना है, वरना मेरा तजुर्बा बर्बाद हो जाएगा। उसने कुछ ना समझने वाले अंदाज में शाने झटके और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने मुकर्रर वक्त पर चीनी मिट्टी का मर्तबान खोला। वो खुश्क पड़ा हुआ था, तांबे के कुश्ते के साथ यकजान हो चुका था। अब मर्तबान में सीमाबी रंग का एक ठोस डला पड़ा हुआ था। मैंने फ़ख्र और मुसरत के साथ उसे मर्तबान से बाहर निकाल लिया। ये क्या हो गया? बेदी ने हैरत से कहा। पारा, जो दुनिया की वाहिद माले धात है, अब अपनी इनफरादियत खो चुका है। मैंने वो डला शीशे के एक जार में डालते हुए कहा। फिर मैंने बीकर से नापकर पानी जैसे रंग वाला एक मोहलिक तेज़ाब शीशे के जार में डाला और घड़ी देखकर पूरे 3 मिनट मुंतज़िर रहा। फिर मैंने गुलाबी महलूल के चंद नपे तुले कतरे उस जार में टपकाए। जार की तह में हल्की सी सनसनाहट सुनाई दी और नौसादर की बू लिए सफ़ेद धुआं उठने लगा। मैं जार हाथ में लिए उसका मुशाहिदा करता रहा। महलूल तेज़ी के साथ फ़िज़ा में तहलील होता जा रहा था। फिर चंद ही मिनट में जार खुश्क हो गया। उसके अंदर सफ़ेद सोने की जगह
سرخ رنگ کا ڈلا موجود تھا۔ یہی عمل میں نے مسلسل 3 مرتبہ دہرایا۔ اس ڈلے کا رنگ تیزابی سونے کی چمک دینے لگا۔ میں نے غور سے بیدی کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے اسی جار کو دیکھے جا رہا تھا۔ میرے اعصاب پر اب تناؤ طاری ہونے لگا تھا۔ وجود میں ایک میٹھا میٹھا سا درد رینگ رہا تھا، کیونکہ میرا شکار اب میرے جنگل میں تھا اور اپنے انجام سے بے خبر بھی۔ اس وقت میرے اختیار میں بہت کچھ تھا۔ میرے پاس ایسے کیمیائی مرکبات موجود تھے جن کی ایک چٹکی پلک جھپکتے میں اس کا کام تمام کر سکتی تھی، اور کچھ نہیں تو شورے کے تیزاب میں ذرا سا سفوف ڈال کر میں گلاس اس کے نتنوں کے نیچے لے جاتا تو تیزاب سے پیدا ہونے والی نائٹرائز گیس بآسانی اس کا قصہ پاک کر سکتی تھی۔ مگر میری دانست وہ مردود اتنی آسان موت کا حقدار نہیں تھا۔ قیامت کے وہ لمحے مجھے ابھی تک یاد تھے جب اس نے مجھے تنگ تابوت میں پابند سلاسل کیا تھا۔ کیسا ہولناک طریقہ تھا اذیت رسانی کا۔ جب گرمی سے بدن جل رہا تھا تو ٹھنڈ کی آرزو ہر روئے سے ابھرتی تھی، اور جب درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی 22 درجہ گر جاتا تھا تو حرارت کی اتنی شدید خواہش اور طلب جاگ اٹھتی کہ آتش نمرود بھی سامنے آ جائے تو اس کرب انگیز اور ہڈیوں میں پیوست ہو جانے والی ٹھنڈ سے نجات پانے کے لیے آدمی اسی میں بے خطر کود پڑے۔ بیدی کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا کہ وہ میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے، مگر میں اسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسکتے ہوئے مرتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پر اذیت کے لمحے جتنے طویل اور روح فرسا ہوتے، میری انا کو اسی قدر تسکین ملتی۔ مگر میری تشویش یہ بھی تھی کہ یہ ساری کارروائی خاموشی سے انجام پائے، وہ ہر قید و بند سے آزاد ہو مگر کسی کو پکار نہ سکے، کہیں جا نہ سکے۔ میں نے اس کی طرف پشت کر کے ایک گلاس میں شورے کا تیزاب بھر لیا۔ یہ ترکیب میرے ہر معیار پر پوری اترتی نظر آ رہی تھی۔ یہ بخارات بہت زہریلے تھے۔ یہ ہلکے سے ابر کی طرح میری زبان اور تالو پر چپک گئے ہیں۔ جب بھی میں کوئی ٹھوس چیز کھاؤں گا یہ میرے معدے میں پہنچ کر میری ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ ذرا روئی لے کر میرا منہ تو صاف کر دو۔ میں نے پانی سے کلی کرنے کے بعد کہا۔ بیدی پیشے کے اعتبار سے نفسیات دان تھا، مگر عملی طور پر وہ اس وقت میری کیمیا گری کے سحر میں مبتلا تھا۔ اس کا پیشہ طب ہوتا تو شاید وہ میری اس موشگافی پر چونکتا، مگر میرا وار اس پر کارگر رہا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ پہلی بار اس کی سرد اور بے رونق آنکھوں میں خوف کی لہر ابھری۔ وہ بولا، منہ کا ذائقہ تو میرا بھی بہت تلخ ہو رہا ہے۔ پہلے میرا دہانہ صاف کرا دو۔ سامنے فرسٹ ایڈ باکس سے روئی لو، وہ صاف کی ہوئی ہے۔ میں نے اسے صوفے پر لٹا دیا۔ اسے دکھانے کے لیے روئی کا بنڈل بھی اٹھا لیا۔ روئی کی پھریری سے اس کی زبان صاف کرتے ہوئے پانی کے بہانے میں نے تیزاب سے بھرا ہوا گلاس بھی اٹھا لیا۔ میں نے آخری بار دروازے پر نگاہ ڈالی۔ وہ بدستور بند تھا۔ پھریری گھماتے گھماتے میں نے اس کا دہانہ پوری طرح کھلوایا، پھر اچانک اس کے منہ میں چمٹی آڑی کر کے اس طرح پھنسا دی کہ وہ منہ بند نہ کر سکے۔ زبان چمٹی کے نوکیلے سروں کے نیچے دب گئی۔ اس کی چھٹی حس نے موت کی بو پالی۔ وہ پوری قوت سے اچھلنا چاہتا تھا کہ میں نے شورے کا تیزاب اس کے حلق میں انڈیل دیا۔ اس کے حلق سے لرزہ خیز غراہٹیں ابھریں اور میں نے تیزاب کی چھینٹوں سے بچتے ہوئے اس کا چہرہ کشن کے نیچے دبا دیا اور خود اس پر چڑھ گیا۔ گلاس میں نے فرش پر پھینک دیا۔ وہ کسی سانڈ کی طرح میری گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہا تھا۔ جب اس پر تکلیف غالب آئی اور مزاحمت دم توڑنے لگی تو میں الگ ہٹ گیا۔ وہ اندھوں کی طرح بےتابی سے کچھ ٹٹولتا ہوا صوفے سے اٹھا اور منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کا کریہ چہرہ دیکھ کر میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تیزاب پلانے کی کوشش میں اس کا چہرہ اس قدر مسخ ہو جائے گا۔ اس کا سارا چہرہ جھلس چکا تھا، جلد جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ گردن، سینہ اور پشت کے اوپری حصے کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ لباس جل جانے کے بعد وہ حصے نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں گلنے کے عمل سے دو چار تھیں، مگر سب سے مہیب اس کا دہانہ تھا۔ ہونٹ غائب ہو چکے تھے اور سیاہ دانتوں میں دبا ہوا ایک کئی انچ لمبا لوتھڑا رہ رہ کر پھڑک رہا تھا۔ مجھے اس پر چند ثانیوں کے لیے رحم آیا، مگر ذہن میں پھر وہی گالی ابھری۔ میں اسے اپنی اذیتیں تو معاف کر سکتا تھا، مگر اس گالی میں نہ جانے کیا آگ بھری ہوئی تھی کہ مجھے بیدی کی وہ حالت بھی اطمینان بخش نظر نہ آئی۔ وہ اظہار کے وسیلوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اب اس کی یہی سزا تھی کہ اس کی زندگی کو تول دیا جائے، بیچارے کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ وہ اٹھ رہا تھا، ٹھوکریں کھا رہا تھا اور پھر گر رہا تھا۔ میں نے پھر تیزاب لیا اور اس بار بیدی کے دونوں ہاتھ جھلسا دیے۔ وہ اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن میرا انتقام شاید اس کی زندگی طویل کر دیتا
تو وہ اپنی بپتا نہ لکھ سکتا تھا، نہ آنکھوں کے تنفر آمیز اشارے اس بند کمرے کی کہانی دہرا سکتے تھے۔ اس کا پورا وجود اس وقت اس کے لوتھڑے نما داہنے کان سے ہم آہنگ ہو گیا تھا۔ سماعت اسے قدرت نے آدھی عطا کی تھی، بصارت اور گویائی میں نے فنا کر دی۔ جس زبان سے اس نے میری انا پر کاری وار لگایا تھا، وہ زبان سیاہ دانتوں میں بھینچے دھیمے دھیمے گل رہی تھی۔ اب اس میں نہ رونے کی ہمت تھی، نہ سسکنے کی صلاحیت۔ وہ ایک گوشے میں پڑا ہوا تھا اور اس کا پورا بدن بار بار فضا میں اچھل رہا تھا۔ میں نے اپنے اس شاہکار کو آخری بار غور سے دیکھا اور اچانک چیختے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ رات کا اندھیرا آخری سانسوں پر تھا، مگر ڈان ہاؤس کے رکھوالے بیدار تھے۔ آنن فانن میں اونگتی ہوئی راہداریوں نے 7 آدمی اگل دیے۔ غضب ہو گیا، بیٹی کو بچاؤ، اس نے دھوکے میں تیزاب پی لیا ہے، میں چلایا۔ وہ 7 بے دریغ کمرے میں گھس پڑے۔ وہ ریٹائرڈ فوجی تھے اور کڑیل بھی، مگر چند سیکنڈ ان میں کوئی اس کانپتے اور اچھلتے ہوئے لوتھڑے کے قریب جانے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ آخر انہی میں سے کسی کا فوجی تجربہ بیدار ہوا۔ ایسڈ پروف دستانے لائے گئے اور وہ لوگ بیدی کے مکروہ وجود کو اسٹریچر پر اٹھا کر لے گئے۔ کمرے میں کوئی قدم نہ رکھے، میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور اسٹریچر کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس مرتبہ ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ کارواں چند ہی منٹ میں وسیع برآمدے میں جا نکلا جس کے آگے ایمبولینس تیار کھڑی تھی۔ نہ جانے اسے کس نے خبر دی تھی کہ گاڑی کا انجن بیدار تھا اور چھت پر لگا ہوا سرخ روشن دائرہ تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ میرے لیے ڈان ہاؤس سے نکل بھاگنے یا کم از کم بیرونی فضا کا جائزہ لینے کا یہ سنہری موقع تھا۔ میں اسٹریچر کو سہارا دینے کے بہانے جھپٹ کر سب سے پہلے ایمبولینس میں گھس گیا۔ وہاں اس وقت ہنگامی صورتحال درپیش تھی، مگر ان 7 کے حواس پوری طرح کام کر رہے تھے۔ جو ہی انہیں علم ہوا کہ میں اسٹریچر سے بھی پہلے ایمبولینس میں سوار ہو چکا ہوں تو اسٹریچر روک لیا گیا اور کسی نے گونجیلی آواز میں کہا، آپ نیچے آ جائیں سر۔ الفاظ ادب آمیز مگر لہجہ تحکم آمیز تھا۔ بیدی مر رہا ہے، اسے ہر قیمت پر بچانا چاہیے، میں اسے تم لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم احکام سے مجبور ہیں سر، ایک گارڈ نے بغلی دروازہ کھول کر سخت لہجے میں کہا اور نہایت بدتمیزی سے میرا بازو تھام کر مجھے باہر کھینچ لیا۔ ان کا سخت کی رویہ دیکھ کر میں نے اصرار ترک کر دیا۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ الفاظ کی حد تک وہ ضرور میرا احترام کریں گے، مگر عملی طور پر کھینچا تانی کرتے ہوئے اتفاقی ضربات لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، جبکہ میں ایسی احترام آمیز مار کھانے کا قائل نہیں تھا۔ جیسے ہی گارڈز اسٹریچر ایمبولینس میں رکھ کر نیچے اترے، ایک جانب سے سفید کوٹ میں ملبوس ایک شخص طبی آلات کا وزنی صندوق اٹھائے دوڑتا ہوا آیا اور ایمبولینس کے عقبی حصے میں چڑھ گیا۔ اپنی وضع قطع سے ڈاکٹر یا سند یافتہ ڈسپینسر لگ رہا تھا۔ ایمبولینس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور میں تھکے تھکے قدموں سے اپنی خوابگاہ میں لوٹ آیا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ میرے چہرے سے اداسی اور صدمے کا اظہار ہو، مگر دل میرا خوشی کے مارے بلیوں اچھل رہا تھا۔ میں نے بیدی کے ساتھ اپنا حساب بڑے اچھے طریقے سے چکایا تھا۔ اس کی اذیتوں سے لوگ زندہ ضرور بچ جاتے تھے، پر معذور ہو جاتے تھے، اور وہ خود بھی میرا انتقام بھگت کر زندہ تھا، مگر مکمل طور پر معذور ہو چکا تھا۔ خوابگاہ سے ملے غسل خانے میں گرم پانی کا ہر وقت انتظام رہتا تھا۔ میں دل کھول کر شاور کے نیچے نہایا، پھر گرم پانی بند کر کے ٹھنڈے پانی کی ٹونٹی کھول دی۔ مجھے ہلکی سی پھریری آئی۔ میں نے ٹھنڈے پانی کو بند کر کے دوبارہ گرم پانی کھول دیا۔ 2-3 بار گرم ٹھنڈے کا یہی عمل دہرانے کے بعد میری ساری تھکان دور ہو چکی تھی اور میں خود کو نئے دن کی جدوجہد کے لیے بالکل تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاکی پتلون اور جرسی میں ملبوس ایک اوسط قامت گٹھیلے جسم والا آدمی 2 گارڈز کے ہمراہ میرے کمرے میں آیا۔ اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے اداکاری شروع کر دی اور بستر پر پڑا اداس نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ خاکی لباس والا خاصا سیاہ فام تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا کہ وہ مدراس یا اس کے قرب و جوار کا رہنے والا ہے۔ میں اس اسٹیشن کا سیکنڈ ہینڈ کمانڈ ہوں۔ ڈاکٹر بیدی کے حادثے کے بعد اب سائیکو فورٹ میری تحویل میں ہے۔ مجھے مہندر واڈیکر کہتے ہیں۔ اس کی گفتگو سے ظاہر ہوا کہ ڈان ہاؤس کا اصل نام سائیکو فورٹ ہے۔ یہ نام عمارت کے خواص سے خاصی مطابقت رکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا نام ڈان ہاؤس ہی ہوتا تو پہلی بار یہ نام بتانے کے بعد مجھے رہا نہ کیا جاتا۔ یہ لوگ اس عمارت کے نام
اور محل وقوع کی رازداری کے سلسلے میں حد سے زیادہ محتاط تھے، لیکن یہ موقع ایسا نہ تھا کہ میں ایسی ضمنی باتوں پر چونکنا شروع کر دیتا۔